سبحانہ وتعالیٰ اس میں ایک حرف بھی بیان کر رہے ہیں تو اللہ کی قسم ہے وہ ایک حرف میں بھی انسانیت کی ہدایت ہے ماشاءاللہ، بشرطے کہ وہ غور کرنے والے ہوں۔ اگر غور کرنے والے نہیں ہیں تو ان کے لیے تو گمراہی گمراہی ہے پھر، تو چاہے وہ سینے میں پوری قرآن حفظ کیوں نہ کر لے، کتنی بھی اچھی قرات سے قرآن پڑھ لوں، کتنے بھی اچھے طریقے سے میں اس کو حفظ کر لوں، لیکن اگر یہ میری ہدایت کا ذریعہ نہیں بن رہا، یا دوران رمضان کتنے بھی مرتبہ تلاوت کروں، اس کے کتنے بھی دور ختم کروں میں، لیکن ہدایت میں اس سے لے نہیں، تو پھر یہ پوری کی پوری میرے لیے گمراہی کا باعث ہے، کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے میرے اس قرآن سے کہ تلاوت سے۔ یہ امید لگانا کوئی ولی اللہ سے، اللہ کے دوست سے، کہ میں کتنا بھی گنہگار ہوں، میں کتنا بھی بدماش ہوں، میں کتنا بھی بڑا سودخوار ہوں، میں کتنا بھی بڑا زناکار ہوں، میں کتنا بھی بڑا عیاش ہوں، میں کتنا بھی بڑا بے نمازی ہوں، اس دن مگر آپ میرے لیے اللہ سے لڑنا۔ کیوں؟ پھر اللہ سنیں گے بھی بات، کیوں سنیں گے؟ بہت چاہتے اللہ ان کو بہت چاہتے، اور اگر واقع انہوں بھی پلٹ کے اللہ کو بہت چاہتے تو انہوں پلٹ کے بولیں گے اللہ اس کو پہلے جہنم میں پھینک دو۔ اور آج میری مسلمان بہنیں جس کو زندہ رہنے کا حق دلایا قرآن، آپ قرآن کے خلاف نافرمانی پہ اتر گئے اتنی آسانی سے۔ باباؤں کو ڈرایا جا رہا، بچی کو زندہ چھوڑو بولا جا رہا۔ آج نبی کی باتیں آپ کو پسند نہیں آ رہے، نبی کا دیا ہوا دین اور اس کے تعلیمات پسند نہیں آ رہے۔ وہ نبی جس نے انسان کی پوری زندگی کی پوری فکر، اس کی بھاگ دوڑ، اس کی اللہ سے لگاؤ کی وجہ اس کی جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے کر دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سماک حسین صدیقی باحیثیت ناظم جلسہ آپ تمام مرد اور خواتین کا IREF کے دفتر پر آج یعنی 8 اپریل 2022 بروز جمعے کو تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ انشاءاللہ رمضان 2022 عیسوی یعنی رمضان 1443 ہجری کے اس مجلس کے آغاز کے لیے میں IREF کے اسٹوڈنٹ قاری عبد الرحمن کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ قرآن پاک کے حصے کی تلاوت کرے۔ آپ سب کا میں تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبد الرحمن بن محمد عبد الرشید احمد انشاءاللہ آپ تمام کے سامنے قرآن مجید کا سورہ انفطار، سورہ نمبر 82 کی مکمل عربی تلاوت کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم
حافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين. انشاءاللہ اس سے پہلے کہ میں میرے والد جناب عمران صدر IREF کو بیان کی دعوت دوں، آپ تمام کو IREF کا مختصر تعارف دیتا چلوں. الحمدللہ IREF یعنی اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن فیبروری 1998 عیسوی میں قائم کیا گیا اسلام کا دعوتی ادارہ ہے، جس کا بنیادی مقصد ہے غیر مسلمانوں کو اور گمراہ مسلمانوں کو قرآن اور حدیث بافہم و منہج صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دعوت دے. ماشاءاللہ اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے IREF حیدرآباد میں، سارے ہندوستان میں اور بے شمار باہر کے ممالک میں انگلش اور اردو زبان میں بیانات غیر مسلم مذہبی علم والوں سے مناظرے، مباحثہ وغیرہ میں شرکت کرتا ہے یا خود IREF منعقد کرتا ہے. الحمدللہ جناب عمران ابھی تک USA، کینیڈا، UK، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، تائیوان، سنگاپور، ملیشیا، تھائی لینڈ، آئرلینڈ، اسکاٹ لینڈ کے علاوہ تمام گلف ممالک میں بھی پروگرامز کیے ہیں. الحمدللہ IREF کے تمام کام جناب عمران پریسیڈنٹ آف IREF کی نگرانی میں ہوتے ہیں. ماشاءاللہ آپ لوگ youtube.com/IREF ویڈیوز کو ہمارے ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کیجئے اور 9989031373 کے واٹس ایپ نمبر کو آپ کے پاس ایڈ کیجئے اور ہم کو ایک میسیج بھیجیے. ہمارا FB پیج ہے facebook.com/IREFPOSTS. ماشاءاللہ جناب عمران کی پہلی اہلیہ یعنی میری والدہ محترمہ ندا گھریلو خاتون ہیں، جبکہ دوسری اہلیہ محترمہ امت المتین کی نگرانی میں IREF کا شعبہ خواتین 2005 عیسوی سے کام کرتا ہے. ہر سیٹرڈے کو محترمہ امت المتین اور میری بڑی بہن محترمہ سمیہ فاطمہ کے صرف خواتین کے لیے تقریر ہوتے ہیں. ہر سنڈے کو جناب عمران اور خود میرے بیانات IREF پر مرد اور خواتین کے لیے ہوتے ہیں. الحمدللہ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں یہ رمضان کا مہینہ ہے، تو میں آپ تمام کو آپ کی زکوٰۃ اور ڈونیشنز کے لیے یاد دلاؤں کہ IREF کو جاتے وقت دے کر جائے اور یا دوپہر 3:30 بجے سے 11:30 بجے کے بیچ میں لا کر دے، اور یاد رکھے کہ IREF کو ہالیڈیز نہیں رہتے. الحمدللہ اب میں میرے والد یعنی جناب عمران کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اردو میں درس قرآن سورہ عبسہ، سورہ تکویر، سورہ انفطار، سورہ مطففین پر آغاز کرے. جناب عمران. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.
अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अम्मा बाद रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे तमाम भाइयों का और मेरी बहनों का इस्लामी तरीक़े से इस्तक़बाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जिसका माना है आप तमाम पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से सलामती हो, रहमतें हों और बरकतें हों। अल्हम्दुलिल्लाह आज का हमारा ये चौथा दिन है दरस कुरान के सिलसिले में। अल्हम्दुलिल्लाह या जैसा मैंने बताया मुख्तसर तफ़हीमुल कुरान के ज़िमन में, तो इंशाअल्लाह याद दहानी के लिए कि सूरह अबसा का जो शान नुज़ूल है उसकी जो शुरू की आयतें हैं वो जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक मशहूर वाक़या उम्मे इब्न मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक नाबीना सहाबी थे, एक अंधे सहाबी थे, और वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे कुछ सवाल करने के लिए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो पहुँचे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त एक मक्के के एक अहम काफिरों में से एक काफिर से दीन की दावत के सिलसिले में गुफ्तगू कर रहे थे। और जैसे ही इब्न मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने नहीं देखा चूँकि वो नाबीना थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से गुफ्तगू में मशगूल है, तो उन्होंने अचानक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू को तोड़ते हुए, इंटरप्ट करते हुए कुछ सवाल शुरू किए। जैसा ही उन्होंने सवाल किया वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए थोड़ा गिरां गुजरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थोड़ा सा वो पसंद नहीं आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा सा अपने चेहरे को तंग कर लिए, थोड़ा सा नाराज़गी का इजहार आपके चेहरे पे हुआ। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नीयत ये थी कि अगर वो काफिर कलमा पढ़ ले, जो एक अहम काफिर है, तो उससे दीन को तक़वियत मिलेगी, दीन को फ़ायदा पहुँचेगा और उससे मुसलमानों की ताकत में इजाफ़ा होगा। इस नीयत से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ा सा नाराज़गी का इजहार किया, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़ौरन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वही भेजी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्लाह इस तरह की कि क़यामत तक के लिए आने वाले हर मुसलमान दाई की उसमें इस्लाह हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब सूरह अबसा नाजिल हुआ तो उसकी पहली जो आयत है, अल्लाह ने फरमाया कि आपके पास ए मेरे नबी एक नाबीना सहाबी जब पहुँचे, अबसा व तवल्ला जो उस सूरह के नाम से ही शुरू होती है, तुरशरो हो गए आप और बेरुखी बरती इस बात पर कि आया आपके पास वो नाबीना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसी से शुरुआत की कि आप अपने चेहरे को ए मेरे नबी क्यों तुरशरो हो गए, क्यों चेहरे को तंग कर लिए, जबकि आपके पास एक नाबीना सहाबी आए थे कुछ सवाल लेकर। और नसीहत यही की गई कि हो सकता है आपकी ख्वाहिश थी कि वो काफिर इस्लाम कबूल कर लें, लेकिन अल्लाह को जो चीज़ का इल्म है वो आपको नहीं है। यानी अल्लाह की नज़र में आप एक ऐसे काफिर से गुफ्तगू कर रहे हैं जो आपकी तरफ तवज्जो ही नहीं देना चाहता, जो यूं ही वक्तिया बात आपकी सुन तो रहा है लेकिन उसके दिल पर उसका कोई असर नहीं हो रहा है, ना ही वो संजीदा है आपकी गुफ्तगू को लेकर। बल्कि उसके मुकाबले में जो नाबीना सहाबी आए वो अल्लाह से डरने वाले भी हैं, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने सजदे करने वाले हैं, अल्लाह की तौहीद पर कायम हैं और वो इखलास के साथ अल्लाह के बारे में तालीम लेने आए मेरे नबी। तो आपको चाहिए था कि उस शख्स की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते जो इखलास नीयत के साथ दीन का इल्म सीखने की जुस्तजू रखता या तड़प रखता, बनिस्बत उसके जिसको कलमा पढ़ाना आपकी ख्वाहिश है और जिसके बारे में आपको लगता कि वो कलमा पढ़ ले तो फ़ायदा हो जाए। तो इसमें हम सब के लिए बहुत बड़ी नसीहत है। और शायद पिछले दर्स में मैंने एक हदीस सुनानी चाहिए, लेकिन मेरी कमज़ोरी की वजह से मैं भूल गया उसको सुनाना। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में आता है कि सूरह अबसा का जब नाजिल ये शान नुज़ूल हुआ और इब्न मक्तूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में अल्लाह ने कुरान में बयान कर दिया ने कि आप अंदाज़ा कीजिए कि क्या शान होगी वो सहाबी की कि उनके जीते जी अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके तक़वे की गवाही सूरह अबसा में दे दिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ख़ुद दे दिए। तो सीरत के वाक़यात में आता उसके बाद
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کبھی ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ ملنے کو آتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو چھوڑ کر سب سے زیادہ ان پر توجہ دیتے، اور اس وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے نہیں جاتے جب تک کہ پہلے ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ کو چھوڑ کر نہیں چلے آتے۔ اللہ اکبر۔ اور اس سے تعلیم کیا ملی سیرت سے کہ قرآن کی نصیحت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنجیدگی سے اختیار کیا اور تربیت کی کہ اگر قرآن میں کوئی بات آ جائے تو اس کے بعد کسی کے افسانے، فتوے، کوئی ترجمے، کوئی ترجمانی، کسی کی منمانی، یہ کچھ نہیں چلنے والا ہے۔ جو اللہ نے کہہ دیا، اب قرآن کے بعد کیا چاہیے انسان کی نصیحت کے لیے؟ اور قرآن کے خلاف کوئی اگر ایسی باتیں بتاتا ہے جو قرآن کی آیات سے، قرآن کے آیات کے مفہوم سے، ان کے شان نزول سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تفسیر، صحابہ نے جو تفسیر ان آیتوں کی اس سے ٹکراتی ہوئی آئیں چیزیں، تو اس کے باوجود ایک بہت بڑا جاہلوں کا طبقہ مسلمانوں میں یہ خوش فہمیوں میں چلا جاتا ہے کہ قرآن میں تو ہوگا لیکن ہم کو ایک تسلی ہے کسی اور کی طرف سے۔ یہ جملہ میں نے اپنی طرف سے اس لیے بتایا کیونکہ اب آنے والی جو آیتیں آج کے درس میں انشاءاللہ سنیں گے وہ ایسے ہی حالات کے اوپر شاید ہم کو گواہی دے رہی ہیں۔ تو یہ سلسلہ سورہ عبسہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر کیا، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب سورہ عبسہ میں آگے ذکر کیا تو انسان کی پیدائش کا ذکر کیا کہ اے انسان تو بھول گیا کہ کس چیز سے تو پیدا کیا گیا ہے۔ پھر اللہ نے خود کہا کہ ایک منی کے خطرے سے پیدا کیا گیا، اور اس کی تفصیلات پچھلے درس میں بھی ہم لے لیے کہ منی کے خطرے سے مراد یہ ہے کہ انسان جو تھوک اپنے منہ سے تھوکتا اس سے بھی جو غلاظت والی چیز وہ محسوس کرتا، کراہیت والی چیز وہ محسوس کرتا، اور اس گھٹیا چیز سے، اس ادنا چیز سے اللہ نے انسان کی پیدائش کی۔ اور اللہ قرآن میں انسان کو بار بار پیدائش یاد دلاتے ہیں تاکہ اس کو اس بات کا احساس ہو کہ تیری اوقات کیا ہے، کہ تو رب العالمین کے خلاف، رب العالمین کے مقابلے میں بغاوت پر اترے، قرآن حدیث کے خلاف عمل کرنے کی کوشش کرے، جبکہ تیری کوئی اوقات اور حیثیت ہے ہی نہیں۔ اگر تو کبھی حیثیت پہ غور کرے تو دیکھ تو کیا تھا، ایک گندا ایک پانی کا خطرہ جو دھو ڈالتی تیری ماں، اگر جو ہے اس کے رحم میں تو نہیں گرتا، اس کو رحم میں ٹھہرا کر پھر سرے سے اب باہر نکلنے کے بعد تیری پرورش اس کے ذریعے پورے پیدا ہم نے کیے، ہم نے عطا کیے، اور جب تو تھوڑا سا جوانی کو پہنچا، تھوڑا سا خود کی منمانی پہ اترا تو ہمارے خلاف بغاوت پہ اتر گیا، تو پھر اس کا ذکر آیا۔ اور پھر میں جسے بتایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے بعد زمین کے اوپر جو نباتات اگائے، جو ویجیٹیشن ہے، جو پھل ترکاری وغیرہ ہیں، ان کا ذکر کیا، اور جس کا میں نے ذکر یہ بھی کیا کہ یہ تو ایسی آیتیں ہیں کہ ایک ایک آیت کے اوپر تفصیل سے ہم سائنٹیفک انداز میں اگر سمجھنے بیٹھے تو ہم گھنٹوں نکال سکتے ہیں ماشاءاللہ، کیونکہ قرآن میں اگر اللہ تعالیٰ کوئی چیز بیان کر رہے ہیں تو یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ کوئی نیوز پیپر کے رپورٹر کی کوئی فیک نیوز یا ایک اپنی ٹی آر پی چلانے کے لیے ایک مسالہ والی نیوز کہ بس یہ لگاؤ اور اس کے پیچھے ایک ایفیکٹ ڈالو اور بس چلتے چلے جائے، نہیں، یہ قرآن ہے۔ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں ایک حرف بھی بیان کر رہے ہیں تو اللہ کی قسم ہے وہ ایک حرف میں بھی انسانیت کی ہدایت ہے ماشاءاللہ، بشرطے کہ وہ غور کرنے والے ہوں۔ اگر غور کرنے والے نہیں ہیں تو ان کے لیے تو گمراہی گمراہی ہے پھر، تو چاہے وہ سینے میں پوری قرآن حفظ کیوں نہ کر لیں، اگر اس سے ہدایت نہ لی جائے، اگر اس کو میں اگر کتنے بھی خوبصورت کور کے اندر ڈال کے موبائل فون سب سے قیمتی خرید کے میرے جیب میں رکھ لوں اور مجھے اس کو استعمال کرنے نہیں آتا، نہ فون ریسیو کرنے آتا، نہ اس سے جو کال ڈائل کرنے آتا، اس کا کوئی فنکشن آتا ہی نہیں ہے میرے کو، تو پھر میرا وہ فون کس کام کا؟ کتنا بھی قیمتی فون لے لو اور کتنے بھی قیمتی جو ہے اس کو کور میں ڈال کر رکھ لو۔ تو اسی طریقے سے کتنی بھی اچھی قرات سے قرآن پڑھ لوں، کتنے بھی اچھے طریقے سے میں اس کو حفظ کر لوں، لیکن اگر یہ میری ہدایت کا ذریعہ نہیں بن رہا، یا دوران رمضان کتنے بھی مرتبہ تلاوت کروں، اس کے کتنے بھی دور ختم کروں میں، لیکن ہدایت میں اس سے لے نہیں، تو پھر یہ پوری کی پوری میرے لیے گمراہی کا باعث ہے، کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے میرے اس قرآن سے کہ تلاوت سے۔ تو یہ پورا ذکر کرنے کے بعد جو آیتیں آج ہمارے لیے، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ میں ایک اردو کے لفظ کے اوپر جو ہے سمجھاتے ہوئے پھر ہمارے افطار کا وقت ہو گیا تو روک دیا تھا، سامان زیست تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے، یہ آخری حصہ تھا، یہ آیت نمبر 32 تھی، متاع لکم ولی انعامکم۔ تو یہ آیت کے پہلے کی وہی آیتیں ہیں، ہم نے میوے اگائے، ترکاری اگائی، تمہارے لیے مویشی پیدا کریں
تم ان سے فائدہ اٹھاتے, تم یہ چوپایوں کے ذریعے سے گھومتے پھرتے, یہ پورا آ کے اب آخری میں ان کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے تمہارے استعمال کے سامان بنائے تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے لیے. مویشیوں کے لیے استعمال کے سامان کیا ہے؟ جو گھاس یا ان کی جو غذائیں ہیں وہ بھی اسی زمین پر اگائے. دیکھیے یہ سب نشانیاں کیوں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایک طرف تم ہو, تمہارے ساتھ اتنی ساری چیزیں ہم پیدا کیے ہیں, اور جو تمہارے اطراف و اکناف کی چیزیں پیدا کی گئی ہیں ان میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو تمہاری پیدائش سے بھی بڑی ہے. یعنی پہاڑ, جھاڑ, مویشیوں میں اونٹ, گھوڑے تم سے زیادہ طاقت رکھنے والے. لیکن کبھی غور کرو کہ ہم ان کو اس طرح پیدا کرے کہ تم ان کے مقابلے میں بڑے کمزور ہو. گھوڑے کی لات پڑی تو ہڈیاں پورے اوپر سے نیچے تک برا ہو جاتے, اونٹ کی لات پڑی تو وہی عالم ہو جاتا. تم گھوڑوں کو, خچروں کو, گدھوں کو, یہ سب تم سے زیادہ طاقت والے ہونے کے باوجود تمہارے اختیار میں دیا. تم ان کو کنٹرول کرتے ہو, تم ان کو ٹیم کرتے ہو, پالتے ہو ان کو, یہ تمہارے حکم کی اتباع میں آ جاتے ہیں. تو تم اپنے سے ان کو اپنی حکم کی اتباع میں لا رہے نہیں. اس لیے سواری کی دعا کیا ہے؟ سورہ زخرف کی جو آیت ہے, سبحان الذی سخر لنا ھذا, پاک ہے وہ ذات جس نے مسخر کیا یہ سواری کو میرے لیے. مسخر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے کنٹرول میں دینا. وہ دعا کے شروعات میں ہی سکھا دیا گیا کہ تیری رائڈنگ کی ایکسپرٹیز سے وہ گاڑی تیرے کنٹرول میں نہیں ہے, وہ تو ہمیں جو تیرے کنٹرول میں دیے اس کو. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون وما كنا له مقرنین. یہ تیرے کنٹرول میں دیا, ورنہ جو تو اپنے آپ سے اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا تھا, بول رہے اللہ تعالیٰ. اب چاہے آپ اس کو گھوڑے پہ لے لو, اونٹ پر لے لو, یا آپ کی بائک پر لے لو, یا کار پر لے لو, یا کوئی چیز پہ جو سواری آپ کر رہے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں واضح کر رہے ہیں میں تیرے لیے مسخر کرا, ورنہ تیرے اختیار کی چیز تھی نہیں ہے. اور یہ چیز بتانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب پھر واپس وہی موضوع پر آ رہے ہیں جو پارے عامہ کا اصل موضوع ہے, یا آخری کے 30ویں پارے میں جو 36 سورے ہیں 78 سے لے کر 114 تک, 78 سے لے کر 114 تک, یعنی لگ بھگ 1/3 جو قرآن کے پورے سورے یہیں پر ہیں. اس کا جو مین موضوع ہے وہ وہی ہے آخرت کا مسئلہ, جس کا ذکر اب یہاں سے شروع ہو گیا. یہ پوری چیزیں بتانے کے بعد آیت نمبر 33 جہاں سے آج ہم شروع کر رہے ہیں, سورہ عبسہ سورہ نمبر 80 آیت نمبر 33 سے آج کا درس ہے ہمارا. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ, پھر جب آئے گی بہرا کر دینے والی آواز. بہرا کر دینے والی آواز, آپ لوگوں کو شاید علم میں ہوگا, ہینڈ گرینیڈ ہوتا نا, ہینڈ گرینیڈ. اگر ہینڈ گرینیڈ کا بلاسٹ آپ کے کان کے بہت بازو ہو جائے تو 99.99% چانسز ہے کہ آپ ہمیشہ کے لیے بہرے ہو جائیں گے اس کے بعد. میں معمولی ایک ہینڈ گرینیڈ کی بات کر رہا ہوں. تو پھر تو بام چھوڑ دو آپ, پھر تو ایٹامک بام چھوڑ دو آپ, نیوکلیئر بام, وہ مدر آف آل بامز بول کر جو ان لوگوں نے بنایا, انوینٹ کیا, یہ تمام چیزوں کو. ایٹم بم جو ہیروشیما ناگاساکی پر ڈراپ کیے تھے وہ کتنا پاورفل تھا. وہ جو جیسے ہی ڈراپ ہوا ہیروشیما پر 2.5 لاکھ انسان وقت واحد میں مر گئے. 2.5 لاکھ, 2,50,000 انسٹنٹ مرے. پھر اس کے بعد اس کی وبا سے کئی بیماریاں, اس کا جو کلاؤڈ کریٹ ہوا, جو بادلوں کی شکل لیا, کئی سالوں تک سورج کی کرن زمین کے اوپر نہیں پہنچ سکی اس علاقے میں. آج تک کب ہوا یہ واقعہ؟ 1945, 6 اگست 1945, 9 اگست 1945. 6 اگست کو ہیروشیما, 9 اگست کو ناگاساکی پہ ڈالے 1945 کے. 1945 سے 2022 آ گیا. آج تک اس علاقے میں جو بچے پیدا ہوتے وہ فزیکلی ڈسیبلڈ یا اسپیشلی ایبلڈ چلڈرن بولتے ان کو, یعنی معذور پیدا ہوتے آج بھی. ایفیکٹ کیا ہے؟ وہ بوم کا, ایٹامک بوم کا. آج جو نیوکلیئر بومز ہمارے پاس وہ بتا رہے ہیں کہ جو بوم, ایٹامک بوم امریکہ گرایا تھا اس سے 500 گنا زیادہ طاقتور ایٹامک بومز ہیں اس وقت جو موجود ہیں. اور کتنے ہیں؟ رشیا کے پاس سب سے زیادہ ہے, لگ بھگ 4,000 سے زیادہ ایٹامک بومز رشیا کے پاس ہے. امریکہ کے پاس اس کے بعد ہے 3,500 کے قریب ہے. پھر چائنا کے پاس ہے, پھر فرانس کے پاس ہے, انگلینڈ کے پاس ہے, انڈیا کے پاس ہے, پاکستان کے پاس ہے. یہ پوروں کی اگر تعداد ملا لیے جتنے بھی ان کے پاس نیوکلیئر بومز ہیں تو پورے مل کر ایک 10,000 سے زیادہ نہیں ہے.
آپ اندازہ کرو کہ 10,000 یہ بم ایک ہی وقت میں زمین پر پھوڑے جائیں تو کیا تباہی لائیں گے وہ لوگ, اور کتنی بڑی دھماکے کی آواز رہے گی اس کی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں جو قیامت کا دھماکہ ہے اس پورے تمہارے 10,000 بم اس کے 0.00001% کے قریب بھی نہیں ہو سکتے. وہ دھماکہ, وہ آواز رہیں گی. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ, پھر جب آئے گی بہرا کر دینے والی آواز. سوچو کہ وہ آواز کیسی ہوگی, جس اتنی بھینکر, خالی آواز اتنی بھینکر ہوگی کیونکہ بلاسٹ تو ایٹومک بلاسٹ جیسا کچھ ہونے والا نہیں ہے, وہ تو سور کی آواز آئے گی. اور کس حالت میں ہے, بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے آئے تو واپس بولے کہ میں نے اسرافیل کو دیکھا. کون ہے اسرافیل علیہ السلام؟ سور پھونکنے والا فرشتہ. میں نے ان کو دیکھا, وہ سانس اپنی کھینچ چکے ہیں اندر, صرف پھونکنا ہے, سانس مکمل اندر کھینچ چکے ہیں, منہ میں سور لیے ہوئے ہیں, ان کی نگاہ عرش کی طرف اٹھی ہوئی ہے اور وہ پلک بھی نہیں مار رہے ہیں کہ اللہ کا حکم آئے اور میں سور پھونک دوں. میں اس حالت میں دیکھ کے آیا, بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پلک کیوں نہیں مار رہے؟ پلک اس لیے نہیں مار رہے کیونکہ پلک مارنے کی دیری, میں پلک مارے وقت حکم آیا تو اتنی بھی دیر نہ ہو اللہ کا حکم بجا لانے کے لیے. میں اس کیفیت میں دیکھ کر آیا ہوں, بول رہے ہیں. تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ, جب وہ بہرا کرنے والا وہ واقعہ پیش آئے گا, جب آئے گی بہرا کر دینے والی آواز. یہ جو آیتیں ہیں اس کے بعد کی یہ انتہائی اہم آیتیں ہیں. یوم یفر المرء من اخیہ, یوم یفر, یہ جو لفظ ہے نا فا را را, عربی کے بنیادی الفاظ کیا ہے؟ فا را را. اسی سے لفظ ہے فرار, فرار ہو جانا, فراری اختیار کرنا. فرار کس کو بولتے ہیں؟ بھاگنے کو فرار نہیں بولتے. آپ کی جتنی جان لگا کے بھاگتے نا کسی سے چھٹکارا پانے کے لیے, فراری اختیار کر لینا, پلٹ کے تک نہیں دیکھنا کیا ہو رہا پیچھے میرے, کیا فرار ہوا بھائی, پولیس کو دیکھتے وہ چور. فرار ایسا بھاگنا, پوری جان لگا دینا بھاگنے میں, پلٹ کے نہیں دیکھنا پیچھے کیا ہو رہا اپنے. اب اللہ تعالیٰ وہ لفظ لے کے آئے قرآن کے اندر, یوما. یوم تو آپ لوگوں کا آسان ہے, چھوٹے چھوٹے الفاظ تو یاد رہتے ہی. یوم آج کیا تھا؟ یوم الجمعہ بولے نا, جمعے کا دن, دن کو یوم بولتے. یوم وہ دن, کون سا دن؟ وہ جب بہت بڑی آواز کے ساتھ سور پھونک دیا جائے گا. یوم یفر المرء من اخیہ, بھاگے گا ہر شخص اپنے بھائی سے, اس کے بھائی سے فراری اختیار کرے گا. اللہ اکبر, بھائی سے فراری اختیار کیوں کرے گا؟ اور عربی زبان میں انداز کلام کیسا ہوتا ہے, جیسا انگلش میں آپ مین کائنڈ بولتے ہیں نا, مین کائنڈ بولے تو کس کو بولتے ہیں؟ ہاں, انسانیت کو بولتے. بولے تو صرف مرد آدمی رہتے ہیں اس میں, عورتیں بھی آتے ہیں, مگر وومن کا لفظ نہیں آیا اس میں, وومن کا لفظ تو نہیں ہے اس میں, مین آیا, مین کائنڈ. مین کائنڈ میں مگر آپ وومن کئی کو انکلوڈ کر لیے. انسانیت مطلب وہ لگا بھی انسان ہے. مین کائنڈ, مین اور اس کے کائنڈ کے جو بھی ہے, مین کے کائنڈ کے خالی وومن ہے, مین وومن دونوں بھی مل کے آ گئے. تو عربی زبان میں بھی جب اللہ تعالیٰ کے قرآن میں یا احادیث میں جب آپ پڑھتے ہیں قل ان کان آباؤکم, کہہ دو چاہے ان کے آباؤکم تو ابا جان سے ہو گیا, آباؤکم تمہارے باپ ابو, لیکن آباؤکم وہاں پہ مین کائنڈ کے معنی میں آتا. قل ان کان آباؤکم, کہہ دو ان کے باپ اور ماں سے. وابناؤکم, ابن بیٹے کو بولتے ہیں, محمد بن عبداللہ ابن بیٹا, بنت بیٹی کو بولتے ہیں. لیکن یہاں صرف ابن آیا تو وہ بائی ڈیفالٹ انڈرسٹوڈ ہے کہ بیٹا اور بیٹی سے کہہ دو. واخوانکم, اور بول دو ان کے بھائی بھائیوں سے. اخوا, اخو بھائی کو بولتے, اختی بہن. لیکن خالی اخوانکم آ گیا تو بھائی بہن دونوں بھی آ گئے اس میں. تو یہاں پہ یوما یفر المرء, ہر فرد فراری اختیار کرے گا. کس سے؟ من اخیہ,
اس کے اپنے بھائی بہنوں سے. کیوں؟ یہ دنیا میں تو اٹھتے بیٹھتے ملتے، بہن کی طرف کوئی نظر اٹھایا، کوئی بدتمیزی کرا تو آپ فوری پہنچ جاتے، بہن غلط بھی رہی تو بہنوئی کا جا کے قتل کر دیتے، مارتے بہنوئی کو، طاقت والے رہے تو سسرال والوں پہ ظلم کرتے گھس کے، ہماری بہن کی طرف آنکھ اٹھا کے کیسا دے گا، کچھ بھی کرتی انہیں. آپ کا تو یہ معاملہ ہے زمین کے اوپر، لیکن یہ تو فراری میں ہے. اب آپ کے بھائی کو کوئی دھکا دے دیا تو پوری ٹیم کے ساتھ پہنچ جاتے، 8-9 بھائی ہیں تو پورے چلے جائیں گے مارنے کو توڑنے کو. لیکن یہاں تو آپ بھاگ رہے، فراری، فرار کا لفظ ہے، بھاگنے کا نہیں ہے، فرار ہو جائے گے. یوما، یہ وہ دن ہے جب فراری اختیار کریں گے. کون اختیار کریں گے فراری؟ بھائی اور بہن ایک دوسرے سے فراری اختیار کریں گے، صورت دے کے ڈانگا مارا نہیں کریں گے. کوئی آواز، بھائی آپ کو کوئی پریشانی میں آپ کے ساتھ روڈ کے اوپر نکلے ہوئے ہیں، عید کی شاپنگ کو نکلے ہوئے ہیں، آپ کی بہن روڈ کراس کر رہے ہیں، اچانک تیز گاڑی آ رہی ہے، بھیا آواز دی، آپ سب چھوڑ دے کے بھاگتے بہن کے پاس. لیکن یہ الٹا ہو رہا پورا، چھوڑ دے رہے آپ. اور اللہ تعالیٰ دیکھیے کیا بول رہے ہیں، یوما یفر المرء من اخیہ. یہ وہ دن ہے، کون سا دن؟ وہ دن جب وہ ایسی بہرا کرنے والی آواز کا سور پھونک دیا جائے گا. جیسے ہی وہ سور پھونکا جائے گا یہ بھاگیں گے، ایک دوسرے سے دوڑیں گے، دور ہو جائیں گے، ایک دوسرے سے فراری اختیار کریں گے، پرسان حال نہیں ہوگا ایک دوسرے کا. اللہ اکبر. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ. اللہ اکبر. اپنی ماؤں سے بھاگیں گے، اپنے باواؤں سے بھاگیں گے. یہ پیپر کی کٹنگ ہے، یہ کسی کا فتویٰ ہے، یہ کسی کی تفسیر ہے، کسی کا ترجمہ ہے نہیں، اللہ کا کلام ہے. کتنی کھلی آیتیں ہیں کہ تم دوسروں کی مدد کا تو چھوڑ دو. دیکھیے قریب ترین رشتوں پہ کیوں ذکر کیا جاتا کوئی بھی بات کا؟ اس لیے کیا جاتا ہے کہ جب تو اتنے قریب لوگ جو تیرے اپنے خون کے لوگ ہیں تو ان کا کچھ فائدہ نہیں کر سک رہا تو باقی کے مریدوں کا، دوسروں کا کیا فائدہ کرتا رہے تو. یہاں اللہ رب العالمین ذکر کر رہے ہیں کہ بھاگے گے ایک دوسرے سے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. اللہ اکبر. اور بھاگیں گے صاحبتہ، بیویاں اپنے شوہر کو صاحب صاحب بول کے خدمت کرے، اجی سنو جی، اجی او جی، میرے شوہر ہے، نام لینا وہ لوگ اس کو بری چیز سمجھے. اتنا ادب کرے، اتنا احترام کرے، اتنی محبت کرے، اتنی چاہت رکھے، سب کچھ کرے. لیکن اب جو وہ وقت ہے، آج وہ بیوی کر دیکھ لے گی اپنی شوہر کو تو ختم، میں نے پہچان دیا تم کو. اللہ اکبر. ماں باپ کو آپ دیکھ لیں گے، ماں باپ کے لیے سب کچھ کرے نا دنیا میں. بیویوں کو تک مارے، کیسا نہیں کرتی ہمارے ابا کی خدمت، باؤ کی خدمت بول کے ظلم کرے لائے سو بیویوں کے اوپر، مار مار کے کرے خدمت. لیکن وہی اماں باؤ سے بھاگیں گے، اب وہی اماں باؤ نہیں چاہے یہ بولیں گے. اب یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. اس دن بھاگے گا آدمی اپنے بھائیوں سے اور بہنوں سے، اپنے ماں باپ سے، اللہ اکبر، اور اپنی اولاد سے، اور اپنے بیویوں سے اور اپنی اولاد سے. اللہ اکبر. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ. ہر شخص کی ان میں سے اس دن ایسی حالت ہوگی کہ اسے صرف اپنی پڑی ہوگی. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَانٌ يُغْنِيهِ. بس اس کو اگر کچھ فائدے کا، یغنی غنی سے، غنی فائدہ، کچھ فائدے کی پڑی ہوں گی تو انہیں صرف خود کا سوچیں گا اس دن. آج میں بچ جاؤں، آج میرا بھلا ہو جائے، آج کسی صورت میں پہلے چھٹ جاؤں. جان ہے تو جان ہے تو جہان ہے. تھوڑی مصیبت میں ہے تو انہیں کہاں سے بچا تھا؟ اس کو اب خود کی اتنی پڑ گئی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو جاہل لوگ جو ہے یہ فتوے دے لیتے آپس میں کہ انہوں بچائیں گے، انہوں بچائیں گے، انہوں بڑے نیک تھے، ہم ان کا دامن پکڑ لیے، ہم ان کا ہاتھ پکڑ لیں گے، انہوں بچائیں گے، بلکہ جو لوگوں کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ یونس میں ان کا ذکر کر رہے ہیں. آپ جب سورہ یونس کی آیت نمبر 15 سے 18 تک پڑھتے ہیں
اور سورہ بنی اسرائیل جب آپ پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ان نیک بندوں کا ذکر کر کے فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے علاوہ جن سے امیدیں لگائے ہوئے ہیں. کیا بول رہے ہیں کو اللہ تعالیٰ؟ یہ لوگ اللہ کے علاوہ جن سے امیدیں لگائے ہوئے ہیں وہ خود رحمان کے محتاج ہے کہ رحمان ان پر رحم کر دے. وہ لوگ خود اس دن محتاجی کے عالم میں ہوں گے. وہ لوگ خود اس دن اس پریشانی میں ہوں گے کہ آج ہم پر رحم ہونے والا ہے یا نہیں ہونے والا ہے. وہ لوگ خود اس کیفیت میں ہوں گے کہ پتہ نہیں ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اور کیسے عجیب لوگ ہیں. دیکھو آپ، ایک طرف من مانی جو دل میں آیا، نہ قرآن کی اہمیت نہ حدیثوں کی اہمیت، اللہ تعالیٰ تو کوئی چیز ان کو لگتے ہی نہیں ہے ان کے سامنے. اور ڈرامہ کیا رہتا، اس کے اندر ایک ڈرامہ بنا لیے. کیسا ہو گیا؟ میرے کو میرے ملک کی حکومت سے بہت محبت ہے تو میں ریپ کرتا ہوں کس کا بھی. میرے کو یقین ہے میں ریپ بھی کراتا ہوں، میری حکومت میرے کو بہت چاہتی، میری حکومت بہت شفقت بھری. ایسا ہوتا، یہ نظام ہوتا کیا کہیں گا؟ میں میری بہن کا قتل بھی کرتا تو میرے ماں باپ سے میرے کو یقین ہے بہت چاہتے ہیں میرے ماں باپ. یہ اصول ہوتا. صحیح بولا آپ لوگوں، ہوتا کیا ایسا اصول؟ نہیں سمجھ رہی میری بات میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں؟ آپ انڈیا سے بہت محبت کرتے، نیشنلسٹ ہے آپ. اب آج کے ہیں نا موب لنچنگ کرنے والے کم بختے شیطان کی اولاد. موب لنچنگ کیا بولے تو نیشنلزم، جذبہ، قومیت کا جذبہ. تو کس کو بھی جلا دے رہے ہیں، کس کو بھی مار دے رہے ہیں ملک کے نام پہ. کر رہے نہیں حرکت. تو ایسا ریپ کر رہے ہیں. ریپ کرنے کے بعد بول رہے ہیں میرے کو ملک کے قانون سے بہت محبت ہے، میرا ملک کا قانون میں کچھ بھی نہیں کرتا. ایسا ہو سکتا؟ کیا کانٹیکس میں بولنا چاہ رہا ہوں میں، ان کے دماغوں میں یہ بیٹھ گیا کہ میں کچھ بھی کر لوں انہوں میرے کو بچا لیں گے، ان کی بات اللہ کہیں کو سنیں گے کیونکہ اللہ ان سے بہت محبت کرتے ہیں. اللہ ان سے اگر محبت کرتے ہیں تو وہ لوگ اللہ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں تو وہ لوگ اس کو دیکھ کے بولیں گے کہ کمبخت ہے، اللہ کی نافرمانی کیوں کرا تو میرے نبی کی نافرمانی کیوں کرا؟ تو اللہ رسول کا نافرمان ہے اور تو ایکسپیکٹ کر رہا کہ جس کے نام پہ تو نکل جانا چاہ رہا اس دن بچ کے، انہوں تیرے سے محبت کرے گی یہ جاننے کے بعد کہ تو اللہ رسول کا نافرمان ہے. اور اگر کوئی ایسا کرا تو انہیں اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا. یہ امید لگانا کوئی ولی اللہ سے، اللہ کے دوست سے، کہ میں کتنا بھی گنہگار ہوں، میں کتنا بھی بدماش ہوں، میں کتنا بھی بڑا سودخوار ہوں، میں کتنا بھی بڑا زناکار ہوں، میں کتنا بھی بڑا عیاش ہوں، میں کتنا بھی بڑا بے نمازی ہوں، اس دن مگر آپ میرے لیے اللہ سے لڑنا. کیوں؟ پھر اللہ سنیں گے بھی بات. کیوں سنیں گے؟ بہت چاہتے اللہ ان کو، اللہ ان کو بہت چاہتے. اور اگر واقع انہوں بھی پلٹ کے اللہ کو بہت چاہتے تو انہوں پلٹ کے بولیں گے اللہ اس کو پہلے جہنم میں پھینکو، کیونکہ کمبخت بے نمازی تھا، یہ کمبخت میرے نبی کا نافرمان تھا، یہ کمبخت آپ کا نافرمان تھا اللہ. اور جب نبی خود قرآن میں اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے نبی کی، سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 میں پورے شفاعت کرنے والے جتنے قیامت میں شفاعت کریں گے ان کے سردار ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو سب کی شفاعت ہے ایک طرف، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ایک طرف رہیں گی قیامت کے دن. اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ شفیع رسول کے بارے میں بول رہے ہیں وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. اور میرے رسول کہیں گے اے میرے رب، سورہ فرقان کی آیت نمبر 30، اور میرے رسول کہیں گے اے میرے رب یہ ہے میری قوم کے وہ لوگ، میری امت کے وہ لوگ جو قرآن سے ہجرت کر گئے تھے، قرآن کے نافرمان ہو گئے تھے، قرآن کو پیچھے چھوڑ دیے تھے اپنے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں اتنا کھل کے بتا رہے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. اور بھاگے گا اس دن ہر شخص اپنے بھائیوں سے، اپنے بہنوں سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے بیویوں سے، بیویاں اپنے شوہروں سے، اپنے بیٹوں سے، اپنے بیٹیوں سے. اور ہر شخص کو اس دن اگر کچھ پڑی ہوگی تو وہ خود کو، اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کی پڑی ہوگی. اس کے بارے میں آپ لوگوں کا خیال ہے اللہ تعالیٰ جو بول رہے ہیں یہ غلط ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. ایسا ہو سکتا؟ نعوذ باللہ من ذالک.
یہ جو آیتیں ہیں سورہ عبسہ کی، ایک بار آپ لوگ اپنے گھروں کو جا کر بھولنا نہیں آج. سورہ معارج ایک اور سورہ ہے قرآن میں، سورہ معارج. سورہ کا یہ سورہ نمبر 80 ہے اپن اب جو پڑھ رہے ہیں. 80 کی آیت نمبر 32 سے لے کر یہ 37 تک ہے. 5 آیتیں ہیں 32 سے 37. سورہ عبسہ سورہ نمبر 80. 10 سورہ پیچھے سورہ معارج سورہ نمبر 70 ہے، 70. یہی جو بھاگیں گے، ماں باپ سے بھاگیں گے، ایک دوسرے سے بھاگیں گے، یہ پورا ذکر آیا. ایسا ہی تذکرہ سورہ معارج میں بھی آیا. سورہ معارج کی آیت نمبر 10 11 12 13 14، وہاں پہ بھی 5 آیتیں ہیں. کتنی آیتیں دیکھو سورہ معارج میں؟ آیت نمبر 10 سے لے کر آیت نمبر 14 تک. انشاءاللہ گھر کو جا کر یا آپ لوگوں کو جب بھی اب موقع ملا اپنے موبائل فونز کے اوپر ترجمے دیکھنے کے لیے کھولو اس کو. آیت نمبر 10 سے 14 تک. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ کیا کریں گے؟ بولے ماں باپ سے آپ، بھائی بہنوں سے، اولادوں سے، بیٹے بیٹیوں سے بھاگیں گے. وہاں کیا بولے معلوم ہے؟ یہی پورے رشتے گنائے وہاں پہ، یہی پورے رشتے گنائے. گنا کر بولے ہر رشتہ اللہ سے کہے گا آج میرے بدلے میری اماں کو جہنم میں پھینک دو اللہ تعالیٰ، اور ماں بولے گی آج میرے بدلے میرے بیٹے کو پھینک دو اللہ تعالیٰ آج جہنم میں. سیم رشتے گنائے، سیم وہی 5 آیتیں. اور ان 5 آیتوں میں بول رہے ہیں جتنے رشتے تھے ان کے، اس دن ایک دوسرے کو بولیں گے کہ اس کو پھینکو، مجھے بتا دو آج اللہ جہنم سے. جب جہنم لائی جائے گی ان کے سامنے، اور اس کے بعد کیا بولے اس میں اور خاص بات معلوم ہے؟ اللہ اکبر. دیکھو کتنا آسانی سے آج مسلمان جرم کر رہا، اعوذ باللہ. دیکھو غیر مسلمانوں کے لیے دعوت اور تبلیغ تو کرنا ہی کرنا ہے. بعض معاملے ایسے ہیں جس میں مسلمان اتنی جرت کر گیا کہ غیروں سے زیادہ آگے نکل گیا، نعوذ باللہ من ذالک. ایمان لانے کے بعد آپ دیکھیے ہمارے گھروں میں پلاننگ بنتی، کئی کی پلاننگ بنتی؟ سانچک کی پلاننگ بنتی. پورے مل کے اپن سانچک، ارے وہ آرکیسٹرا سنگر کو بلائیں گے، یہ گانے لگائیں گے، اس طرح ناچیں گے، ڈانڈیا کھیلیں گے. نہیں ہو رہا ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں نہیں ہو رہا. دعوتوں میں بے حجابی کے پورے تیاریاں چل رہی، بھائیاں بہنا پورے مل کے ناچ رہے ہیں، کھیل کود تماشا ہو رہا. اور یاد ہے میں میرے شاید اللہ کے 99 نیمز کے دروس میں بتایا تھا، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے کہ اللہ جب کسی قوم کی تباہی کا ارادہ کر لیتے، جب اللہ چاہتے کہ ایک قوم کو تباہ کر دینا ہے، تو وہاں کے رہنے والے امیر لوگوں کو اور طاقت والے لوگوں کو اللہ کا نافرمان بنا دیتے. بولے اللہ اکبر. ان لوگوں کو نافرمانی پہ اتارتے اللہ تعالیٰ، کھل کے اللہ کی نافرمانیاں کرتے لوگ. تو آج ہمارا جو پیسے والا طبقہ ہے، آج جو ہمارے رہبروں کا طبقہ ہے، ان کے گھریلو زندگیاں اور ان کی دعوتیں دیکھ لو آپ. بڑی بڑی توپوں کے گولوں کی طرح تقریریں رہی کی، بہت اچھے ہو جاؤ، یہ ہو جاؤ. ان کے گھر کی شادیاں دیکھو اس کے بعد کیا حالت پہ ہوتی. جب ان کے پاس معاملے آتے تو معاملے کس طریقے سے لوگ حل کرتے، غریبوں کے اور دوسروں کے دیکھ لو آپ. یہ جو حالات جب آ جاتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ ہم پلاننگ کر رہے ہیں. کئی کی ابھی عید ہو رہی، عید کے اندر کیا پلاننگ ہوتی؟ ارے بھائی عید ملاپ پارٹی. عید ملاپ پارٹی میں مووی کے ٹکٹس آتے ہیں، پارک کے ٹکٹس، فارم ہاؤس کو گئے ہوئے. کون کون گئے ہوئے فارم ہاؤس کو؟ بھایا بہنا. کون سے بھایا بہنا؟ کزز، خلیرے، ممیرے، پھپھیرے. گوشے پردے کا کوئی انتظام نہیں، ناچ گانا کھیل کود. ہمارا خاندان ہے بھائی، اب اتنا بھی نہیں، اتنا بھی نہیں. کرو یہی جو تم سب لوگ مل کے آپس میں کر رہے ہیں. سورہ معارج میں اس کا ذکر آیا. کیا بولے اللہ تعالیٰ معلوم ہے؟ کہ جو بندے آپس میں ایک دوسرے کے دوست بن کے گناہ کرتے تھے. دوست بن کے گناہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک گناہ طے ہو رہا، 2 لوگ مل گئے وہاں پہ، چلو اپن کریں گے یہ بول کے. موویز کو جا رہے ہیں، 4 دوستہ مل کے جا رہے ہیں، تو چاروں گناہ میں شامل ہو گئے. ایک خاندان پورا آوارہ گردی کر رہا، ناچ گانے کی، خاندان کے پورے افراد شامل ہو گئے اس میں. یہ آیتیں جس طرح یہاں پہ آئی، وہاں پہ ایک اضافہ اور کیا بتایا اللہ تعالیٰ معلوم ہے؟ سورہ معارج میں اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بولے یہ جو مل کر آپس میں یہ لوگ گناہ کرتے تھے، وہ دن ان لوگوں کو وہ گناہ یاد دلا کے ایک دوسرے کے سامنے لائیں گے فرشتے. بولے کہ تم لوگ تھے نا مل کے گناہ کرے تھے اللہ کے خلاف، یہ وہ نافرمانی کرے تھے اللہ کی، تو ان کو سامنے لائیں گے. جب سامنے لائے جائیں گے تو ایک دوسرے سے فراری اختیار کریں گے، کہیں گے اب ان کو پہچانتے ہی نہیں.
پہچانتے ہی نہیں بولیں گے. اور اولاد ماں کو پیش کرے گی, بولے گی اللہ اس کو جہنم میں ڈال دو, میرے کو بچا لو آج. ماں اولاد کو پیش کر کے بولے گی مجھے جہنم سے بچا لو اللہ, یہ میرا بیٹا ہے ڈال دو. بیٹے کو بولے گی ارے کتنی خدمت کری رے کمبخت, کیا کچھ نہیں کری تیرے واسطے, آج میرے لیے اتنا نہیں کر سکتا. کرتا کہاں گئے بھائی رشتے پھر؟ یہی ماں کے لیے تو آپ اللہ کے نافرمان ہو گئے تھے نا. یہی اولاد کی محبت میں تو ماں باپ کیا کچھ نہیں کر دیا اولاد کے خاطر, کیا کچھ بہنوں بھائیوں کی خاطر نہیں کرے آپ. انہی کے لیے ہر چیز کر رہے تھے نا. آج جن کے لیے آپ کریں اللہ کو تھوڑی دیر بھول کے, انہی سے فراری اختیار کریں گے اس دن جب وہ گھڑی آئے گی. یہی ہے وہ ذکر. پھر جب آئے گی بہرا کر دینے والی آواز, اس دن بھاگے گا آدمی اپنے بھائیوں اور بہنوں سے, اپنی ماؤں سے, اپنے باباؤں سے, اپنی بیویوں سے اور اپنی اولاد سے. ہر شخص کی ان میں سے اس دن ایسی حالت ہوگی کہ اسے صرف اپنی پڑی ہوگی. کتنے ہی چہرے اس دن روشن ہوں گے. اللہ اکبر. کتنے ہی چہرے اس دن روشن ہوں گے. اور روشنی کا ایک سبب, کئی اسباب ہے روشنی کے. چہروں پہ روشنی کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ جب چہرے روشن ہوں گے بولے تو دنیاوی روشنی کے حساب سے نہیں ہے. یہ حقیقت میں اس دن نور رہے گا چہرے پہ, ان کے چہروں سے نور نکلے گا. ایمینیٹ ہونا بولتے ہیں انگلش میں اس کو. ایمینیٹ ہونے کا مطلب کیا ہوتا؟ ریڈیم کی ایک پٹی اندھیرے میں رکھ دیے تو وہ ریڈیم کی پٹی سے روشنی کیسا نکلتی, کیسا علانیہ محسوس ہوتی ہے. وہ ریڈیم کی پٹی آپ کو چہروں پر نور نکلے گا ان کے. اندھیرا گھپ ماحول ہے, سورج بجھا دیا گیا, چاند ستارے بجھا دیے گئے, اندھیرا گھپ ہے. مومنوں کے چہروں پر سے نور نکلے گا اس دن. اور چہروں پر سے نور نکلنے کے لیے ایک جیسے میں بتا رہا ہوں کئی اسباب ہیں, اس کے کئی ویز ہیں جس کی وجہ سے, کئی ایسے اعمال, کئی ایسے آپ کے گڈ ڈیڈز ہے جس کی وجہ سے جو آپ کو چہرے پر سے نور نکلے گا. لیکن سب سے ایزی عمل, سب سے ایزی عمل بتا رہا ہوں میں آپ کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, اے اللہ کے رسول, جب اتنا اندھیرا چھایا ہوا ہوگا پورا, اتنی بڑی بھیڑ ہوگی انسانیت کی, آدم علیہ السلام سے آخری انسان کی, آپ کے امتیوں کو آپ کیسا پہچانیں گے؟ پوچھے صحابہ, آپ کیسا پہچانیں گے اتنے بڑے اندھیرے میں, اتنے کروڑا لوگوں میں آپ کے امتیوں کو کیسا پہچانیں گے؟ بولے میرے امتی جو 5 وقت نماز کا وضو بناتے تھے, چہروں پر سے, ہاتھوں پر سے جتنے حصے وضو کے وہ بھگائے, اتنے حصوں سے میرے امتیوں کے جسم کے نور اللہ نکالیں گے. ان کے اس نور کو دیکھ کر پہچان لوں گا یہ میرے امتی ہے. بولے اللہ اکبر. آج مہینوں وضو نہیں کر رہا انہیں, کیونکہ نماز ہی نہیں پڑھتا. ہفتوں وضو نہیں کر رہا, نماز ہی نہیں پڑھتا. اور وہ ہولناکی میں کچھ چہرے روشن ہوں گے, بول رہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ اکبر. کتنے ہی چہرے اس دن روشن ہوں گے, ہنستے مسکراتے خوش و خرم. اور کتنے ہی چہرے ایسے ہوں گے اس دن جن پر خاک اڑ رہی ہوگی. 2 کیفیتیں بتائے گئے اس کو بہت آسانی سے سمجھنے کے لیے. ایک ایگزام کا رزلٹ ہے, کلاس میٹس پورے کلاس کا جمع ہے, رزلٹ آ رہا, فیل ہو گئے سو بچے ہیں, پاس ہو گئے سو بچے ہیں. دونوں کے چہروں کی کیفیت کیا رہی تھی دیکھ لو. ہاسپٹل میں گئے ہوئے ہیں آپ, ایڈمٹ کرائے, ہاسپٹل سے 2 قسم کے لوگ باہر نکلتے. ایک جس کو لے کے گئے تھے اس کی ناش کو لے کے باہر نکلتے, ایک پورا علاج ہو گیا آج ڈسچارج ہو رہے ملک کے باہر نکلتے. کیفیتیں دیکھ لو ان کی. پریشان حال ہے. آج فیصلہ سنانے والی ہے عدالت آپ کے خلاف یا آپ کے حق میں. کسی کے خلاف فیصلہ سنایا گیا, بھیج دو اس کو جیل کو, کسی کو بری کر دیا گیا. ان دونوں کی کیفیتوں کو دیکھ لو. یہ تو میدان محشر ہے. اس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے. یہ وہ چہرے ہوں گے جو وضوؤں سے اپنے آپ کو دھوتے تھے, جو اپنے چہروں کو سجدوں میں گرا دیتے تھے اللہ کے آگے, جو اپنے چہروں سے لوگوں کو مسکرانے والی سنت کے ساتھ سلام علیک کیا کرتے تھے. چھوٹے چھوٹے عمل ہے چہروں کی مسکراہٹ کے. مسکراہٹ چیریٹی ہے بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تم کسی کو دیکھو صرف مسکراؤ,
تم نے اس کے حق میں خیرات دے دی، بولے خیرات دینے کا اجر ہے. بولے باپ اولاد کو سلام کرتے وقت مسکرا کے سلام نہیں کرتا. آج بیٹا سلام کرا تو جواب نہیں دیتا، بیٹی سلام کری تو السلام علیکم پاپا کیا حال ہے خیریت، جواب ہی نہیں دیتا. یہ کون سا مسلمان ہے رے تو؟ اور میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ معصوم بچے کہیں دیکھے تو بچوں سے پہلے نبی سلام کر رہے ہیں ان کو. اللہ اکبر. اندازہ کرو آپ. دیکھیں سلام کی اہمیت. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بتا رہا ہوں اس لیے تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے چہرے روشن کیسا رہیں گے اس دن. چھوٹے اعمال ہیں، کوئی عمل کو اللہ کے نبی فرما رہے چھوٹا مت سمجھو اس زندگی میں، کیونکہ تم یوم الحسرہ بولے قیامت کے دن کو اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں، حسرت والا دن. کاش میں وہ ایک بار کسی کو سلام کر لیتا، کاش ایک بار اس کو مسکرا کے دیکھ لیتا جب انہیں سلام کرا میرے کو. وہ ایک سلام تمہارے جنت اور جہنم کے بیچ میں فرق بن کے ڈر جائے گا اس سے. وہ ہے کاش. کاش انہیں جواب دیا. اللہ بولیں گے انہیں تیرے کو سلام کرا تھا، تو اس کو اگر مسکرا کے جواب دے دیتا نا، آج تیرے نیکیاں برائیاں برابر ہو کے تھے، خالی ذرا مسکرا کے جواب دے دیتا تو آج جنت میں چلے آتا تھا. بولیں گے کوئی نیکی. اسی لیے پریکٹیکل بول رہا ہوں میں آپ کو، ایسا ہی ہوں گا قیامت میں. اتنی چھوٹی چیزیں کاش بولیں گا یا اللہ یہ کیوں نہیں کر لی بھائی، یا اللہ یہ کیوں نہیں کر لیا میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر پہ گئے تو اس زمانے میں تو الیکٹرک بیلز کھٹکے زور زور سے مارنے کا سسٹم تو نہیں تھا. السلام علیکم بول کے آواز دی ہے، جواب نہیں آیا. دوسری بار سلام کرے جواب نہیں آیا. تیسری بار سلام کرے جواب نہیں آیا. اللہ کے نبی لوٹ گئے. صحابی دوڑتے ہوئے باہر نکلے، بولے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، آئیے میرے نبی. بولے میں 3 بار آواز لگایا پلٹ گیا، کیا تو نہیں سنا؟ بولے اللہ کے نبی تینوں بھی بار سنا. بولے ارے پہلی بار بھی سنا، دوسری بار بھی سنا، تیسری بار جواب کیوں نہیں دیا؟ بولے اللہ کے نبی میں خوش قسمت ہوں، بار بار موقع تھوڑی ملتا کہ آپ 3 بار میرے پہ سلامتی بھیجیں. اب باہر سے سلام کر رہے ہیں، آپ سلامتی بھیج رہے ہیں میرے پہ، تو میں سوچا کہ رک جاؤں گا تاکہ 3 بار ملے آپ کا سلام مجھے. اتنی بڑی فضیلت ہے سلام کی. اے صحابہ کیا تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں جو تمہیں جنتی بنا دے؟ اللہ کے رسول وہ کون سا عمل ہے؟ آپس میں سلام کو عام کر دو. ہر اس شخص کو سلام کرو جس کو تم پہچانتے، ہر اس شخص کو کرو سلام جس کو تم نہیں پہچانتے، ہر اس مسلمان کو کرو جس کو پہچانتے یا نہیں پہچانتے. سلام عام کر دو. کچھ چہرے روشن ہوں گے، چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے روشنی آئے گی انشاءاللہ. چہرے کی روشنی کا سبب کیا ہوگا؟ ہر نیک کام جو آپ اللہ کی رضا کے لیے کرے وہ آپ کے چہرے کے اوپر قیامت کے دن روشنی کے ذریعے سے چمکیں گا انشاءاللہ. اور یاد رکھ لو پلے صراط پہ سے پہلے گزارے جائیں گے محشر کے میدان میں ٹھہرانے کے پہلے، اور پلے صراط پر سب سے زیادہ ضرورت پڑے گی روشنی کی، اس اندھیرے پل پر سے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ جس آدمی کے نیکیاں زیادہ ہوں گے اس کی روشنی زیادہ، جتنی زیادہ روشنی اتنی تیزی سے پار کریں گے اور پل والے. اس دن وہی آپ پوری زندگی جو اپنے آپ کو رکھے، یا تو آپ کی پوری زندگی کی بیٹری ڈسچارجڈ ہے ایمان والی یا چارجڈ ہے، فلی چارجڈ ہے تو روشنی آ گئی، ڈسچارجڈ ہے برے اعمال سے تو ختم ہو گئی. کتنے ہی چہرے اس دن روشن ہوں گے، ہنستے مسکراتے خوش و خرم، اور کتنے ہی چہرے ایسے ہوں گے اس دن جن پر خاک اڑ رہی ہوگی، چھا رہی ہوگی ان پر سیاہی. سیاہی مطلب کالا پن. یہی لوگ ہیں کافر اور بد کردار. 2 الفاظ استعمال کرے اللہ تعالیٰ. کس کے چہروں کو کالا کر دوں گا بول رہے ہیں؟ اولئک ھم الکفرۃ الفجرۃ. یہ لوگ کفر بھی کرتے تھے اور بیہودہ عمل بھی کرتے تھے. فجرہ فاجر. فاجر کس کو بولتے ہیں؟ فاسق و فاجر. فاجر بولتے ہیں عیاشی کے کام کرنے والے کو، زنا کرنے والا، ناچ گانے کرنے والا، آوارہ حرکتیں کرنے والا، گندی گالی گلوچ کرنے والا، محفلوں میں بیٹھ کر آوارہ قسم کے مذاق کرنے والا. اللہ رسول کی شان میں جو عزت اور احترام رکھنا چاہیے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، اس کو بھول کر اپنے آپ کو گندگی کے معیار پر اتارنے والا، یہ ہے فاجر پورے. یہ ہیں جن کے چہرے اس دن میں ختم کر دوں گا. بولے الحمدللہ سورہ عبسہ مکمل ہو گیا. یہاں پہ اب ہے انشاءاللہ سورہ تکویر، سورہ نمبر 81، جس میں آلموسٹ 29 آیتیں ہیں اس میں
انشاءاللہ. تو سورہ تکویر ہم شروع کر رہے ہیں, سورہ نمبر 81. سورہ تکویر کے بارے میں ماشاءاللہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک بھی تفسیر ابن کثیر جب آپ پڑھیں گے سورہ تکویر کے لیے تو آپ کو مل جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ قیامت کا منظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتے ہو تو سورہ تکویر پڑھو. بولے اللہ اکبر. تم سمجھنا چاہتے ہو کہ کیا ہوگا قیامت کے دن تو سورہ تکویر کو پڑھا کرو. بولے اللہ اکبر. سورہ تکویر سورہ نمبر 81 آیت نمبر 1. اذا الشمس کورت واذا النجوم نجوم قدرت واذا الجبال سیرت واذا الاشار اطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت. دیکھیے ایک کے بعد ایک اللہ تعالیٰ جو ہے الگ الگ اپنی مخلوق کا ذکر کر لیتے ہوئے آئے ہیں اس میں انشاءاللہ. جب سورج لپیٹ دیا جائے گا, لپیٹ دینا مطلب کیا ہوگا؟ پگڑی باندھتے نا سر پہ, اس کو کورا بولتے ہیں عربی زبان میں. تکویر ایسا جو لپٹتے نا یا لٹو کے اطراف آپ رسی لپٹتے اس کو کورا بولتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں میں سورج کو ایسا ایک اس کا جو ایک حصہ ہے ایک حصے کو لے کے دوسرے حصے پہ لپٹ دوں گا پورے سورج کو. بول رہے ہیں کیسا ہے سورج؟ 13 لاکھ یہ پلانٹ ارتھ اس کے اندر چلے جاتے ہیں. 13 لاکھ لپیٹ دوں گا پورا اس کو. اذا الشمس کورت, جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے. تارے کتنے بڑے ابھی ماشاءاللہ جو آج ہم لوگ جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے جو میرے فرسٹ ڈے کی درس قرآن کی ویڈیو تھی وہ اپلوڈ کرے, اس میں وہ امیج ڈالے ہم لوگ. کون سا؟ اس میں بھی میں ذکر کیا تھا کہ ناسا والے جو لیٹسٹ ایک سٹار دیکھے اور بول رہے ہیں کہ ابھی تک کا آبزرویبل سٹارز میں سے گیلیکسیز یا کاسموس کے یہ سب سے بڑا سٹار ہے. تو اتنا بڑا سٹار ہے وہ, اس کی جو لوگ پکچر ڈالے فٹ بال کی طرح ایک اتنا بڑا سٹار ہے, اس کے سامنے بالکل ایک چھوٹا ڈاٹ کی طرح بالکل ایک چھوٹے پن کے جو اوپر پن کے ہیڈ آتا ہے, پن ہیڈ جس کو بولتے ہیں آپ, اتنا سر کا وہ تارے کے سامنے سورج اتنا چھوٹا ہے. اور سورج خود کتنا بڑا ہے؟ 13 لاکھ زمین چلے جا رہے ہیں. سورج کو لپیٹ دوں گا وہ پورے اتنے بڑے بڑے تاروں کو بے نور کر دوں گا بول رہے اللہ تعالیٰ. اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں چھٹی پھیریں گی وَإِذَا الْإِشَارُ اُطِّلَتْ, یہ 10 ماہ کی جو اونٹنیوں کا ذکر آیا یہاں پہ مفسرین قرآن بتاتے ہیں کہ یہ ان اونٹنیوں کا ذکر آیا جو عرب کے پاس انتہائی قیمتی نسل والی اونٹنیاں ہوا کرتی تھی. اب آپ آج کے دور میں اگر اس کو تھوڑا کنورٹ کر کے بینٹلی کار وغیرہ کا اگر تصور کریں جو آپ کو آج 20 کروڑ 22 کروڑ کی صرف کار ہے, آپ امیجن کرو ایک آدمی کے پاس 22 کروڑ کی کار ہے اور وہ 22 کروڑ میں کتنے غریبوں کے گھر بن جاتے. اگر انہیں 50 لاکھ سے بھی ایک فلیٹ لے کے دیا کسی کو تو 1 کروڑ میں تو 2 فلیٹ, 10 کروڑ میں 20 فلیٹ, 20 کروڑ میں 40 فلیٹ, تو 50 لاکھ کے فلیٹا لے کے 40 گھرانے بسا دے سکتا اور اس کے اندر, لیکن ایک ہی کار ہے اس کے پاس. اب نے وہ کار کو کتنے سنجیدگی سے رکھیں گا. اونٹنیوں کا ذکر جب صحابہ کے سامنے کیا گیا, یعنی ایسی اونٹنیاں جس کے لیے جو اسلام کے پہلے ہم واقعات سنتے جہالت کے ان کے کہ ایک اونٹ کے معمولی بچے کے لیے نسلیں لڑی عربوں کی, ایک مرغی کے چوزے کے لیے لڑتے تھے نسلیں ان کی. تو یہ قیمتی اونٹ, اس کو دھکا بھی لگنے نہیں دیتے تھے لوگ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے اس دن مالک اتنا بے پرواہ ہو جائے گا اس سے ہولناکی کو دیکھ کر, پلٹ جائے گا. وہ 10 ماہ کی اونٹنی جو حاملہ کا ذکر کیوں آیا, وہ اونٹنی خود اتنی قیمتی ہے, اب اس کی اولاد ہو رہی بولے تو اس کو منافع کی چیز ہو رہی نا, اب نہیں ہونا بولیں گا. چھوڑ یہ کیا ہے, چھوڑ اس کو بولیں گا. اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں چھپٹی پھریں گی اور جب وحشی جانور مارے خوف کے اکٹھے ہو جائیں گے, یہ پورے وحشی جانور اکٹھے ہو جائیں گے بول رہے ہمارے خوف کے, پورے کمیونٹیز میں جمع کر دیے جائیں گے بول رہے اللہ تعالیٰ. اللہ کی شان دیکھو آپ, جتنے شیر زمین پر پیدا کیے تھے, جتنے ڈائنوسور پیدا کیے تھے, جتنی ویل فشز تھیں, جتنے شارک تھے, یہ پورے کے پورے اپنی اپنی کمیونٹی میں جمع ہوں گے اللہ کے پاس. یہ کیسی شان ہوں گی اللہ تعالیٰ کے.
اور یہ دکھانا کیا چاہ رہے اللہ تعالیٰ؟ تم لوگ یہ زمین پہ میرے بارے میں ڈاؤٹ کر رہے تھے نا، میں جمع کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں. ہم جمع کیسا کریں گے؟ دیکھو ہر کمیونٹی کے ساتھ اس کی مخلوق کو جمع کریں گے لا کے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں موت سے محشر کی میری ٹاک میں حدیث سنایا تھا کہ جو پہلا سور ہے اس میں تو سب کو ختم کر دیا گیا، اب وہ سور پھونکا جا رہا جس میں پوری انسانیت کو دوبارہ زندہ کیا جا رہا ہے. تو کیا فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ دوسرا جب سور پھونکا جائے گا تو اللہ سبحانہ و تعالی جب پہلے سور پر سب کو موت دیے، کلو من علیہا، اور یہی ہے وہ پورے واقعات کہ اے ملک الموت آج میرے سوا زندہ کون بچا ہوا ہے؟ اے اللہ جبرائیل بچے ہوئے ہیں، میکائیل بچے ہوئے ہیں، اسرافیل سور والے بچے ہوئے ہیں، میں بچا ہوا ہوں. اے ملک الموت ان تینوں کی روح کو قبض کرو. تو اسرافیل کی بھی موت ہو جائے گی سور پکڑے ہوئے فرشتے کی. اور کون بچے ہوئے ہیں؟ ملک الموت. اے اللہ آپ بچے ہوئے، میں بچا ہوا ہوں، خود کو موت دو. اور پھر وہ اللہ کی ندا، لمن الملک اليوم لمن الملک اليوم، سورہ غافر کی آیت نمبر 16. آج کس کی بادشاہت ہے؟ آج کون ہے بچا ہوا کائنات میں؟ وہ ندا آتے رہے گی، اللہ آواز دیتے رہیں گے. اللہ کے نبی فرمایا اللہ جانے کتنے سال آواز دیں گے، اور پھر اس کے بعد واپس پیدا کیا جائے گا. کون؟ سب سے پہلے اسرافیل، کیونکہ سور پھونکنا ہے ان کو دوبارہ. یہ دو سور کے بیچ میں ہوں گا پورا، ان کو بھی مرنا ہے اس کے پہلے. اب جو اگلا سور پھونکا جائیں گا تو جب سور انہوں منہ میں لیں گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جو سور کا منہ ہے، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جو انسان پیدا کیا گیا ان پوروں کی روحوں کو وہ سور کے منہ میں ڈال دیں گے اللہ تعالیٰ. سمجھ گئے؟ جتنے انسان تھے ان کی روحوں کو وہ سور کے منہ میں ڈال دیا جائیں گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جب حکم ہوگا اے اسرافیل اب پھونک مارو دوبارہ سور میں، جب دوبارہ انہوں پھونک ماریں گے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ ہر روح کو حکم دیں گے جا اور زمین پر جس جسم میں تھی اس جسم میں داخل ہو جا واپس. یہ ان کے سوال کا جواب رہیں گا اس دن، جنہوں نے ڈاؤٹ کیا تھا کہ اللہ دوبارہ ہم کو پیدا کریں گے. اللہ اپنی شان بتا رہے ہیں، نہ صرف ہم پیدا کرنے کا اختیار رکھتے، اتنے قادر ہیں کہ روح کو حکم دیں گے اس جسم کو ڈھونڈ کر جا جہاں پہ تھی تو انہیں اسی میں جائے گی واپس. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا، سب سے پہلے میں اپنی خبر سے اٹھایا جاؤں گا. اور یہ وہ دن ہے جب پورے اٹھا دیے گئے، جب ہم پورے اٹھائے جائیں گے اور محشر کے میدان کی طرف ہانکے جائیں گے. قرآن کی دوسری آیتوں میں فرشتے ہانک 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 کے لے کے جانا، مطلب کبھی چرواہوں کو دیکھے مار مار کے ادھر سے ادھر سے ایسا لے کے جائیں گے انسانوں کو، تمہاری اوقات اتنی ہے رے ابل کے. ہانک ہانک کے جب دیکھیں گے تو ویل پورے مچھلیاں ایک طرف آ رہے، شارک آ گئے، ٹائیگرز آ گئے، ڈائنوسر، ہر وحشی. اور جب وحشی جانور مارے خوف کے اکٹھے ہو جائیں گے، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، سمندر بھڑکا دیے جائیں گے. کیوں بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ غور کرے کیا بولنا چاہ رہے ہیں. گھروں کو آگ لگی تو کیا کرتے اس کو بجھانے؟ سب سے زیادہ پانی کا ہے، جس پانی کو ہم آگ بجھانے پیدا کیے اب اس پانی کو حکم ہو گیا کہ جل دو، تو ہم ہیں. اے آگ میرے ابراہیم کے لیے سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا. فطرت بدل دی نہیں بدل دی؟ بدل دی نا فطرت. یہ سمندر کا پانی کہہ کے لیے تھا، پانی تو آگ بجھاتا، اسی کو حکم ہو گیا آگ لگ جا، تو آگ بن جا، لگ آگ. اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے اور جب جانوروں اور جب جانوں کو جسموں سے جوڑا جائے گا، یہ وہ جو جوڑا جائے گا حکم ہوگا جا کے روحیں جڑیں گی جسموں سے. اور جب زندہ گاڑی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ آخر کس گناہ پر مارا گیا ہے تجھے. اب یہ جو آیتیں ہیں اللہ اکبر، اور جب زندہ گاڑی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ آخر کس گناہ پر مارا گیا ہے، تو آپ دیکھیے عورتوں پر ہر دور میں ظلم ہوا اور آج بھی ہو رہا.
نئے نئے قسموں سے ظلم ہوا. پرانے زمانے میں بھی ہوا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربوں کے پاس بھی ہوتا تھا, اور آج بھی ہو رہا. آپ کوئی بھی چیز کو بعض وقت اگر کانٹیکسٹ میں آ کر سمجھے تو واللہ آپ سجدے میں گر کے شکر ادا کرتے کہ اللہ کیا پیارا دین دیا آپ ہمارے کو, کیسی گندگیوں سے باہر نکالے, کیسے ظلمات سے نکالے آپ ہم کو, کیسے کیسے قسم سے انسان الگ الگ ڈھنگ کے ظلم کرتا, اور ظلم کرنے کے باوجود اپنے ان گناہوں پر, ان جرموں پر ایسے ایسے نئے نئے نت نئے پردے ڈالتا کہ وہ چمک دھمک کے پردے دکھتے اس کو. ظلم کی ایک کیفیت کیا ہے؟ پروسٹیٹیوشن ہے. پروسٹیٹیوشن اچھی چیز ہوتی. آپ اندازہ لگاؤ, دنیا کے کسی بھی سائیکولوجسٹ کو پوچھو کہ ایک لڑکی کے پاس صبح سے لے کے شام تک 5 سے 6 مرد جا کے زنا کر رہے ہیں اس سے, نعوذ باللہ. اس کی سائیکولوجی, اس بچی کی ایموشنل کیفیت کیا ہے؟ اب آپ اس لڑکی کے اندر دیکھیں, مرد اور عورتوں میں دونوں میں زیادہ ایموشنل کون ہوتے معلوم ہے آپ کو؟ عورت ہوتی. جب لو افیئرس میں بریک اپس ہوتے تو مرد سے کئی گنا زیادہ تکلیف بچی کو پہنچتی. جب میاں بیوی میں جدائی آتی, طلاق کے معاملے ہوتے, خلا کے معاملے ہوتے, اس میں عورت زیادہ تکلیف میں رہتی. ایموشنلی مرد سے زیادہ اس میں مادہ ہے. اور وہ چیز اللہ نے کیوں رکھی؟ کیونکہ وہی چیز اس کی کام آتی جب انہیں ماں بن کے اولاد کو پیدا کرتی. وہی تو ایکسٹریم ایموشنل اٹیچمنٹ رہتا اپنی اولاد کے ساتھ, اس کا دھکا نہیں لگنے دیتی اپنی اولاد کو. 9 مہینے کی تکلیف اپنے پیٹ میں لے کے پھر رہی. وہ ممتا کی جو اس کی کیفیت, وہ جو ایموشنل سائیکالوجی ہے اس کی, ایک پروسٹیٹیوٹ کی وہ ایموشنل سائیکالوجی ختم ہو گئی. تو اب اس کو یہ فکر ہی ختم ہو گئی کہ وہ بچہ کہاں پیدا کر رہی, کیا حلیے میں پیدا کر رہی, کل بچے کا نام کیا ہوگا, سوسائٹی میں کیا کرے گا بچہ, کس کا بچہ کہلائے گا. تو کیا کرے؟ بولے نہیں ڈرو مت, پروسٹیٹیوشن از اے لیبر. اس کو گالی کی جیسا کیوں نہ کرے؟ جیسا کار ڈرائیونگ کا ایک لائسنس ملتا, ہم پروسٹیٹیوشن کا بھی ایک لائسنس دیں گے تم کو. تم عزت سے بولو, ڈونٹ کال ہر اے پروسٹیٹیوٹ, کال ہر اے فزیکل لیبر. فزیکل لیبر ہے, نام بدلے خالی. میں کیا بولا, پٹی اگلا لگا دی ہے. ہیومن ٹریفکنگ ہوتی ہے آج دنیا میں, اللہ اکبر. کروڑہا بچیاں کڈنیپ کی جاتی, گھروں سے نکال کے بیچ دی جاتی. کہیں کے لیے؟ دھندے پہ ڈال دیے گئے. آج کا سلسلہ ہے, کروڑا سال سے یہ سلسلہ. اور یہی سب کچھ کہاں ہو رہا تھا؟ دیکھیے, میں تفصیل دوسری چلی آتی پوری, میں صرف یہ آیتوں کو سمجھانے کے لیے کچھ اس میں بتانا چاہ رہا ہوں. ایسا ہی پورا معاملہ عربوں کے پاس بھی تھا. آپ جب بازاروں میں جاتے آج, اب رمضان کے موقع پہ آپ افطاری کے پہلے افطاری کا سامان لینے جاتے, کیسی مارکیٹ لگی ہوئی ہے پوری. کوئی آپ کو سپوٹے کی طرف بلا رہا, کوئی سنترے کی طرف, کھجور, پھلوں کی پوری ایک مارکیٹ جوش میں ہے اس وقت. عربوں کے علاقوں میں لونڈیوں کی مارکیٹ جوش لگاتی تھی ہر ہفتہ. نئے نئے لونڈیاں آ رہے, نئے نئے غلام آ رہے, لوگ جا کے خرید رہے, اس کی خوبصورتی دیکھ کے خرید رہے, فلاں دیکھ کے, دل جب تک بولا منمانی کر کے اس سے فارغ ہو رہے, اس کے بعد اس کو دھندے پہ بٹھا رہے. یہ پورا سلسلہ چلتا تھا ان کے پاس. اسی کا تو ذکر سورہ نور میں آیا. سورہ نور کی جب آپ آیت نمبر 32 اور 33 پڑھتے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا بولے؟ ان لونڈیوں کے اوپر اللہ کے پاس کوئی گناہ نہیں ہے جن کا مالک ان سے زبردستی زنا کرایا تاکہ وہ زنا سے پیسے حاصل کرے. یہ ایک پورا معاشرہ تھا. یہ آج بھی ہے معاشرہ. یہ فیمیل فیٹوسائڈ جس کو بولتے ہیں آپ, انفینٹیسائڈ اور فیٹوسائڈ دو الگ چیزیں ہوتی. فیٹیسائڈ کیا ہوتا؟ پیٹ میں ہی ایبورٹ کر دیتے. انفینٹیسائڈ بچی پیدا ہونے کے بعد مار دیتے اس کو. فیٹیسائڈ سائنس ایڈوانس ہو گئی, پہلے سے معلوم کرے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی, مار دیے. وہ دور میں انفینٹیسائڈ چلتا تھا, اس سے بھی بھینکر. بچی پیدا ہو گئی, پورا پیدا ہونے کے بعد اس کو پسند نہیں ہے بچی, ارے میں بچی والا ہو گیا. لوگوں میں, معاشرے میں, گاؤں میں آج بھی ہوتا, ہمارے پاس دیہاتوں میں کیا ہے رے, بچہ پیدا نہیں ہوتے ہمارے پاس, بچے بیویوں کو مسلمان مارتا تھا اپنی بیویوں کو, بیٹا نہیں ہوا تو
میرے کو بیٹا ہی نہیں ہو رہا تھا تو بیٹا پیدا نہیں کرتی میرے واسطے، یعنی بچیوں کو عیب مانا گیا، اس کا مطلب گری ہوئی نظر سے دیکھے. تو اس زمانے میں مذاق اڑاتے تھے اگر کسی کا بچی ہو گئی، کیا پورا مرد نہیں دکھ رہا تمہیں؟ پورا نہیں دکھ رہا، تو پوری طریقے سے مرد نہیں دکھ رہا، بیٹی بھی کہتے نا. اب انہیں شرمندہ ہو جانا، کیا بولوں لوگوں کو جا کے، کیسا بولوں؟ بیوی پریگننٹ ہے، خوش ہے، لوگوں کو سب کو معلوم ہے، بچہ پیدا، کیا ہوا کیا ہوا؟ بچی ہوئی. ارے بچی ہوئی، بیٹی پیدا ہوئی، کیا ہوا؟ اچھا کچھ غذا کھا. سمجھ رہے؟ وہ شرمندگی سے اس کو رہ نہیں جاتا تھا. وہی تو بولے صحابی، یا رسول اللہ میں اپنی بیٹی کو لے گیا ریگستان میں، میری بیٹی ہاتھ پکڑ کر چلی، راستہ تمام بولتی یا ابوئی کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ، میرے بابا کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ. میں اس کو جواب نہیں دیتا، میں اس کی خبر کھود رہا ہوں. اور میری بچی جب میں اس کی خبر پھوڑے سے کھود رہا ہوں تو اس کی ریتی میری پیٹھ پر گر رہی. تو میری بیٹی پیچھے سے یا رسول اللہ اپنے معصوم ہاتھوں سے ریتی کو ہٹاتی اور پوچھتے جاتی یا ابوئی، اے میرے بابا کیا کر رہے ہیں؟ میں کچھ نہیں بولتا. اور پھر اس معصوم کو لٹا دیا اور اس کو دفنا دیا زندہ. بولے ہاتھ رکھ دیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، منہ پر ہاتھ رکھ دیے، بولے بس آگے مت بول. یہ ایسے حالات تھے، آج بھی ہے. اور آج میری مسلمان بہنیں جس کو زندہ رہنے کا حق دلایا قرآن، آپ قرآن کے خلاف نافرمانی پہ اتر گئے اتنی آسانی سے. آپ کو آج کافر اچکایا، اکسایا، تو ان کافروں کا سوال آپ کو بڑا جینوئن لگا کہ ہم کو خالی 1/3 کیوں پراپرٹی میں. آپ کو یہ کافر اچکایا اور اکسایا تو اس کے باتوں میں آ گئے، یہ بھول گئے کہ زندہ رہنے کا حق دیا آپ کو. کوئی کتاب اس کتاب کے سوا زمین پر لا کر بتا دو جو مذہبی اعتبار سے تنقید، تاکید کری، حق دلائی، ڈرائی. کس کو ڈرائی؟ ماں کو نہیں ڈرائے، باباؤں کو ڈرائے. ماں تو ماں ہے، باپ کو بولے تو جرت کیسا کر رہا؟ ہم پوچھیں گے کس جرم سے، کس کے لیے ڈرایا گیا؟ ماں لے کے جا کے تھوڑی زندہ دفن کری تھی، باپ دفن کیا تھا. بیٹی کو یہ سوال کرنے کا مطلب بیٹی کون دفن کرے؟ یا اللہ میرا باپ دفن، باباؤں کو ڈرایا جا رہا، بچی کو زندہ چھوڑو بولا جا رہا. آج نبی کی باتیں آپ کو پسند نہیں آ رہے، نبی کا دیا ہوا دین اور اس کے تعلیمات پسند نہیں آ رہے. وہ نبی جس نے انسان کی پوری زندگی کی پوری فکر، اس کی بھاگ دوڑ، اس کی اللہ سے لگاؤ کی وجہ اس کی جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے کر دیا. تیرے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ کے نہیں بولے. لیکن آج ہماری مسلمان بہنیں ایسے پیارے نبی سے بدزنی اختیار کر رہے ہیں، نعوذ باللہ. بے کوشہ پردہ، بے حیائی، بے رخی، اللہ کے نبی کے بیویوں کے نام نہیں معلوم. کم سے کم میرے مسلمان بہنوں آپ لوگوں کو تو معلوم ہونا، آپ لوگوں سے تعلق ہے امہات المومنین کا. سب سے پہلے ان کی زندگیاں آپ کے لیے مشعل راہ ہے. ہمارے نبی تو ہے سب کے لیے، لیکن نبی کی زندگی کے سیرت کے اہم ترین پہلو تو ہم مرد آدمیوں کے لیے. نبی کی وہ تعلیمات جو خالص عورتوں کی ہے وہ کہاں سے ملتی ہے آپ کو؟ وہ تو ملیں گی آپ کو امہات المومنین سے، صحابیات سے ملیں گی. آپ ان لوگوں کو چھوڑ کے آج کی دلندر آوارہ زنا کرنے والی، ننگا ناچ ناچ کر عیاشی کر کے پیسے کمانے والی اور اس پروفیشن کو دنیا کی بہت ہی کامیابی بتانے والے ایسے پروفیشن والوں سے آپ لوگ متاثر ہو گئے آج. اور پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کا کیا مقام کر دیا. سوچو، تصور کرو کہ اگر ابو بکر صدیق کی جنت ابو بکر کو دیکھنا ہے زمین پر، تو ابو بکر صدیق کی ماں کے پیروں کے نیچے دیکھنا ہے. اگر عمر ابن خطاب کو اپنی جنت دیکھنا ہے تو اپنے ماں کے پیروں کے نیچے دیکھنا ہے. حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھنا ہے تو اپنی ماں کے پیروں کے نیچے دیکھنا ہے. یہ مقام کے جنت ڈال دیا ماں کے پیروں کے نیچے. اور آپ لوگ لاپرواہ، کیسا آپ لوگوں میں جرت ہو رہی. دیکھیے کیسا قرآن آپ لوگوں کی پہلے زندگی بچایا. اللہ تعالیٰ کو ایسا بولنے کے بجائے کہ آئندہ مت کرو بولنے کے بجائے کتنا بڑا ڈر ڈرا دیے. کہاں پہ ذکر لا رہے ہیں اس کا دیکھو آپ.
اس کا ذکر لا رہے کائنات کی تباہی کا منظر بتانے کے بعد. وہ ہولناکی کا دن جب ہوں گا اب پوچھوں گا کیوں دفن کیے گئے تھے تو, کتنی بڑی طریقے سے ڈرایا جا رہا باپ کو کہ دیکھ ایسا نہیں کر سکتا تھا. ایسے ہی سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 58-59 میں جب اس کے پاس خبر لی گئی, لے کر پہنچا کوئی شخص کہ تیرے یہاں بیٹی پیدا ہوئی, اس نے چہرہ سکڑا لیا. اللہ تعالیٰ سوال کر رہے, لعنت بھیج رہے اس کے اوپر, تو چہرہ کیوں بدل لیا اپنا؟ تیرے کو نہیں معلوم بیٹا اور بیٹی دینے کا اختیار صرف میرے پاس ہے. کیسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کو کیسی تعلیم دے رہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ کے نبی تو خود سے کچھ بھی نہیں بول سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اجازت نہ دیں کہ بول دیں سب کے سامنے. کیا بول دیں؟ شریعت کی باتیں, آخرت کی باتیں. کیا بول رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تم میں سے اگر کوئی شخص ہے جس کی 3 بیٹیاں ہیں, اسے پالا پوسا, اس کی شادی تک اس کو خیر خوبی سے بڑا کر کے شادی کر دیا, میرے ساتھ جنت میں ایسا ہوگا. بول رہے آپ بتاؤ ٹھنڈے دل سے کون مسلمان شخص ایسا نہیں ہے جو نبی کے ساتھ ایسا ٹھہرنا چاہیں گا قیامت کے دن؟ کس کی؟ ارے 2 کوڑی کا منسٹر, دلندر, کرپٹ پولیٹیشین آ گیا تو گر پڑ کے چپک کے اس سے فوٹو لینے کو جاتے ہیں. اور یہ رسول اللہ بول رہے ہیں میرے ساتھ ایسا رہیں گا قیامت کے دن. اللہ اکبر. کون؟ جس کی 3 بیٹیاں ہوئی. آپ دیکھو کیسی کیسی عزت بخشی جا رہی ہے ہمارے پاس ایک بچی کو جس کی 3 بیٹیاں. صحابی پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ جس کی 2 بیٹیاں, میرے کن 3 نہیں ہے 2 ہی ہے, کیا کروں؟ تو بھی بولے. ایک اور صحابی بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 بیٹی خالی, تو بھی بولے. یعنی ابھارا گیا. ایک اور حدیث میں بولے بیٹی رحمت ہے, بیٹا برکت ہے. بولے رحمت بنا دیے. رحمت کیا چیز ہوتی؟ اللہ کی رحمت. اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں کوئی بھی نہیں جا سکتا. بولے صحابہ پوچھے یا رسول اللہ آپ تو معصوم ہیں, میں بھی نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ کی رحمت شامل نہ ہو. اللہ کے رحمت کی شکل زمین پہ کیا بنا دی گئی؟ بیٹی. کتنا بڑا مقام دیا آپ لوگوں کو, سوچو. میں پھر بتا رہا ہوں, دیکھیں یہ بیٹی کے بارے میں سوال کیا جائے گا, اے معصوم بچی تجھے کس جرم کی وجہ سے مارا گیا, اس کو کس کانٹیکسٹ میں لا رہے اللہ تعالیٰ. دیکھو کیسے پوری کائنات کی تباہی کا منظر بتا کر اچانک سوال جب شروع کروں گا تو پوچھوں گا اس کو کیوں مارا گیا تھا تجھے. اتنا بڑا مقام ہماری بچیوں کو. آپ تعجب کریں گے دنیا میں پریونشن آف انفینٹیسائیڈ کا جو یہ ایکٹ بنا ہے سورہ تکویر کی آیت نمبر 8 اور 9 میں جو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی زندگیوں کو بچائے, 1870 میں بنا. 1870 تک معصوم بچی کو اگر کہیں مار دیا جاتا تو اس کے لیے کوئی مخصوص ایکٹ نہیں تھا کہیں بھی. ڈیبیٹ ہوئے یورپ میں ڈیبیٹ ہوئے کب؟ 20ویں صدی 20th سینچری میں ڈیبیٹ چلے. آغاز میں 20th سینچری کے, لیٹ 19th سینچری اور شروع کے 20th سینچری میں یورپ میں ڈیبیٹس ہوئے. کیا ڈیبیٹس ہوئے؟ جو وومن ہوتی, جو گرل ہوتی, اس کو انسان ماننا یا نہیں ماننا. Does she have a soul in her body? آپ لوگوں کے نام کھینچ لیے جاتے تھے شادی کے بعد. آپ کا نام اکیلا نہیں رہ سکتا. سبیتا اندرا ریڈی ہماری منسٹر ہیں. یہ اندرا ریڈی کیسا آ گیا ان کے نام میں؟ پیدائشی نام تو نہیں ہے ان کا. اندرا ریڈی ان کے ہسبینڈ تھے. جب ہسبینڈ سے شادی ہوئی تو ہسبینڈ کے نام سے ان کی پہچان بنی. آج پورے ہندو کلچر میں دیکھ لو آپ, آج ہمارے پورے ہندوازم کے اندر جتنی بھی شادیاں ہوتی ہیں ہمارے ہندو بھائی بہنوں کی, شادی کے بعد لڑکی کے ساتھ اب کورٹ میں وہ کیسز آ رہے, ہم نہیں لگا لینا چاہ رہے نام, اور کورٹ اس کی پرمیشن دے رہا مت لگا لو شوہر کا نام. ورنہ کلچر کیا ہے, شادی کے بعد شوہر کے نام کے ساتھ پہچان ہوگی, ورنہ تیری پہچان ہی نہیں ہے. آپ لوگ رخوں پر دیکھیں, مسٹر اینڈ مسز رہتا, مسٹر اینڈ مسز عبداللہ لکھے, سمجھو کیا مطلب ہوتا اس کا؟ مسٹر اینڈ مسز عبداللہ کا مطلب کیا ہوتا؟ مسز عبداللہ بولے تو مسز کا نام لکھنا گوارا نہیں کرے,
عبداللہ سے مسز کی پہچان ہے, مسٹر اینڈ مسز عبداللہ. میں سیریس بول رہا ہوں آپ کو. عبداللہ کی بیوی کا نام ہوں گا نا, نہ لکھے مسٹر اینڈ مسز عبداللہ. نام کھینچ لیے شادی کے بعد پہچان نہ رکھ کے. یورپ میں, انگلینڈ میں لا تھا, بچی اگر شادی کر رہی, اگر شادی کے وقت اس کی پہلے سے کہیں پراپرٹی ہے تو پراپرٹی ہونے والے شوہر کو ٹرانسفر کرنے کے بعد شادی ہوتی تھی. کبھی آپ نام میں عائشہ محمد سنے؟ نام عائشہ صدیقہ بولتے آج بھی. صدیقہ کیوں؟ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں. عائشہ محمد نہیں بولے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہا. عائشہ بنت ابو بکر بولے. حفصہ محمد سنے؟ نہیں, حفصہ بنت عمر بولے. اسلام نام تک نہیں لیا آپ کو, بولا نہیں اس کا نام ہے, اس کے ساتھ رہے گا, باپ کے نام سے پہچان رہے گی. بولے جب تک وہ ہے باپ کے نام سے پہچان رہے گی اس کی. قیامت میں بھی بابا کے نام سے اٹھایا جائے گا. اتنا مقام اور مرتبہ. وراثت نام کو نہیں دیتے تھے بچیوں کو. اسلام بولا نہیں نہیں ظلم ہے, بچی کو دیو 1/3. بولا 2/3 بچے کا کیوں چھوڑا؟ کیونکہ بچی کو بولا 1/3 یہ تیرے ہے, تو جو کرتی کر لے. بولے تو لپسٹک خرید لے, تو ہیئر کلر خرید لے, تو پوری کاسمیٹکس لے لے, کپڑے لے لے, اس میں جو کرتی تو کر لے, فٹ ویئر لے لے, جو کرتی کر لے. 2/3 تیرے کو ملا, ٹھیک ہے تو بھی جو کرتا کر, مگر یاد رکھ دیکھ وہ جو بہن کو 1/3 ملا نا, اس کی ذمہ داری تیرے پیچھے. بولے ارے میں پیسے کہاں سے لاؤں؟ دیکھ 2/3 ملے نا, نکال اس میں سے. پھر میں کیا کروں؟ 2/3 ملے کر اس میں سے. پھر ماں نہیں وہ 2/3 ملے نا اس میں سے کر. ارے 2 بہنیں اور ہیں, نہیں وہ 2/3 دیے نا تیرے کو, اس میں سے کر. 1/3 بھائی کیا کروں؟ کچھ بھی کر لے. بولے کیا کچھ سہولیات دیا. اللہ اکبر. تو انشاءاللہ ہم لوگ آج کا درس یہیں پہ رکھتے ہیں انشاءاللہ. یہ تھی آیت نمبر 8 انشاءاللہ, سورہ تکویر آیت نمبر 8, 1 سے 8 یہاں پہ ختم ہو گیا. کل انشاءاللہ آیت نمبر 9 سے ہم لوگ شروع کریں گے. جزاک اللہ خیر. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین.